کیسے ہم نے تم کو ایک محفوظ مقام پر ٹھہرا دیا، اور اندر جو جسمانی تبدیلیاں آتی ہیں ہونے والی ماں کے، وہ ساری کی ساری بچے کی حفاظت کے لیے ہوتی ہیں۔ یوٹرس کی وال تھک ہو جاتی ہے تاکہ شوک نہ لگے، پھر اندر فلوئڈ ہوتا ہے، پانی ہوتا ہے کہ جھٹکے نہ لگیں بچوں کو۔ تو ہر طرح سے اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی تمہاری۔ تم خود تو اپنی حفاظت نہیں کر سکتے تھے، تم آج دنیا میں جو آئے ہو تو تمہیں اللہ نے کتنا محفوظ مقام دیا، وہاں تم کو بنایا اور تم کو پھر پیدا کیا۔ تو فرمایا فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ إِلَىٰ قَدَرٍ معلوم، اور ایک مقررہ مدت تک اس کو ایک محفوظ جگہ ٹھہرائے رکھا۔ فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ، تو دیکھو ہم اس پر قادر تھے، بس ہم بہت اچھی قدرت رکھنے والے ہیں۔ کب ڈلیوری ہونی ہے، کب بچہ دنیا میں آئے گا، اللہ ہی جانتا ہے۔ ایگزیکٹ لمحہ کوئی نہیں بتا سکتا سوائے اللہ کے۔ اللہ ہی کو معلوم ہے کس لمحے ماں کے پیٹ سے تم کو دنیا کی پیٹھ پر آ جانا ہے، اور اللہ نے اندازہ رکھا ہے کہ تمہیں جانا کب ہے، رخصتی کب ہے تمہاری۔ اتنا سا تو وقفہ تم کو دیا، تو نیکیاں کماؤ۔ تاکید جو اللہ کر رہا ہے اس کو تم غور سے سنو، اللہ کی بات کی تصدیق کرو۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔ نہیں مانتے، جھٹلاتے ہیں، بھگت لیں گے اپنا انجام۔ اتنی سی دن کی دنیا کے لیے انہوں نے بہت بڑی تباہی اپنے لیے مول لے لی۔ حدیث میں مضمون آتا ہے کہ ہر انسان صبح کرتا ہے، اور شام کو جب وہ اپنے گھر لوٹتا ہے تو کچھ لوگ جنت کا سودا کر کے لوٹتے ہیں، کچھ جہنم لے کر لوٹتے ہیں۔ الفاظ یہ ہیں، کچھ مضمون یہ ہے کہ ہر شخص اپنی جان بیچتا ہے۔ صبح ہوتی ہے، ہر شخص اپنی جان کا سودا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ شام کو کوئی جنت لے کے لوٹتا ہے، کوئی آگ لے کر لوٹتا ہے۔ تو جھٹلانے والے تو آگ ہی لے کر لوٹے۔ اب پوچھا گیا الم نجعل الارض کفاتا، کہ ہم نے زمین کو سمیٹ کر رکھنے والی نہیں بنایا۔ کفات کے معنی جمع کرنے والی، سمیٹ لینے والی، زندہ اس کی پیٹھ پر، مردہ اس کے پیٹ میں۔ امانت کے طور پہ ہر شخص زمین کے پاس موجود ہے۔ جب قیامت کا دن آئے گا، لوگوں کو جمع کرنے کا دن آئے گا، اللہ زمین کو حکم دے گا کہ جو کچھ اس کے پاس ہے وہ حاضر کر دے۔ وہ فوراً حکم کی تعمیل کرے گی۔ سورہ انشقاق آیت نمبر 4 میں آتا ہے وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، زمین ڈال دے گی جو کچھ اس کے اندر ہے اور وہ خالی ہو جائے گی۔ تو فرمایا الم نجعل الارض کفاتا، کہ ہم نے زمین کو سمیٹ کر رکھنے والی نہیں بنایا۔ احیاء وامواتا، زندوں کے لیے بھی اور مردوں کے لیے بھی۔ وجعلنا فیہا رواسی شامخات واسقیناکم ماء فراتا، اور اس میں بلند اور بالا پہاڑ جمائے اور تم کو میٹھا تسکین بخش پانی پلایا۔ نعمتیں دیکھو کیا کچھ اللہ نے تم کو دیا، طرح طرح کے تم کو مناظر دکھائے، طرح طرح کی تم کو نعمتیں دیں، طرح طرح کی تم کو سہولتیں دیں، تو ان کو استعمال کرو، شکر گزاری اختیار کرو۔ جو ناشکرہ بنتا ہے، جو اللہ کو جھٹلاتا ہے، اس کے احکامات کو نہیں مانتا، تو پھر سن لے کان کھول کے وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔ اللہ کا دیا ہوا کھاتے ہو اور اللہ کی نافرمانی کرتے ہو، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ تم کو اسکاٹ فری چھوڑ دیا جائے؟ کہا جائے گا ایسے لوگوں سے انطلقوا، چلو، الی ما کنتم بہ تکذبون، چلو اب اسی چیز کی طرف جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔ انطلقوا الی ظل ذی ثلاث شعب لا ذلیل ولا یغنی من اللہب، چلو اس سائے کی طرف جو 3 شاخوں والا ہے، نہ ٹھنڈک پہنچانے والا اور نہ آگ کی لپٹ سے بچانے والا۔ اب دھکیلا جائے گا، چلو ذرا اپنے ابدی ٹھکانے کی طرف۔ سورہ واقعہ میں فرمایا گیا ہے جہنم کے سائے کے بارے میں، کیسا ہوگا؟ وَظِلٍّ مِّن یحموم وَلَا بَارِدٍ وَلَا کریم، سیاہ دھواں جس کا نہ سایہ ٹھنڈا ہوگا نہ نفع بخش، سیاہ دھواں جس کا سایہ نہ نفع بخش ہوگا نہ ٹھنڈک دینے والا ہوگا۔
سوچیں میدان حشر کی شدید گرمی، دھوپ کی تپش، اس میں کیا ہوگا؟ کچھ لوگوں کو سایہ سا نظر آئے گا، شیڈ نظر آئے گا، اس کی طرف جائیں گے کہ شاید کچھ ہمیں رسپائٹ مل جائے، کچھ ٹھنڈک ہمیں مل جائے۔ تو جب جہنمی اس سائے کے پاس جائیں گے، جمع ہوں گے، تو وہ ٹھنڈک پہنچانے والا نہ ہوگا اور جلا دینے والا ہوگا۔ 3 شاخوں والا، ذی ثلاث شعب، 3 اس کی شاخیں ہوں گی، ہر طرف سے انولپ کر لے گا، گھیر لے گا۔ بظاہر پناہ دینے والا لیکن اصل میں جلانے والا۔ دنیا میں اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں کو چھوڑ کر جو ان لوگوں نے راستے اختیار کیے تھے، بظاہر تو بڑے محفوظ لگتے تھے، بڑے امن والے لگتے تھے، لیکن دھوکہ تھا۔ جو دنیا میں اللہ کی نافرمانی میں پناہ تلاش کرتا ہے، دراصل وہ جہنم میں پناہ تلاش کر رہا ہے، جہنم کے سائے میں پناہ لے رہا ہے۔ دنیا میں تو جہنم کے شعلے نظر نہ آئے، اب نظر آ رہے ہیں۔ انہا ترمی بشرر کالقصر، وہ آگ محل جیسی بڑی بڑی چنگاریاں پھینکے گی، کأنہ جمالۃ صفر، یوں اچھلتی ہوئی محسوس ہوگی گویا وہ زرد اونٹ ہیں۔ تو سوچیں کہ جس آگ کی چنگاریاں اور شعلے اتنے بڑے ہوں، جیسے بڑے بڑے محل، بڑے بڑے اسکائی اسکریپرز ہوں، تو وہ آگ خود کتنی بڑی ہوگی۔ آپ دیکھیں جیسے کہ آپ کچن میں کوئی چیز فرائی کرتی ہیں تو بعض دفعہ چھینٹیں اڑتے ہیں نا۔ اب وہ فرائی پین کتنا بڑا ہوتا ہے، اس میں چیزیں کتنی ہوتی ہیں، اس میں سے چھینٹ جو اڑتی ہے وہ تو بہت چھوٹی ہوتی ہے نا اس آگ اور اس فرائنگ پین کے مقابلے میں۔ اگر چھینٹ جو اڑ رہی ہے وہ اگر پہاڑوں کے برابر یا محلوں کے برابر ہے تو سوچیں وہ آگ کتنی بڑی ہوگی، وہ آگ کتنی خوفناک ہوگی، اور ہوگی کیسی؟ جمالتن صفر۔ جمالہ اونٹوں کی جماعت کو کہتے ہیں، صفر اصفر کی جمع ہے، زرد۔ یہ عربوں کے ہاں ایک اونٹوں کی قسم ہوا کرتی تھی، زرد رنگ کا اونٹ ہوتا تھا، کچھ سیاہی مائل قسم کا، اس کے رنگ میں سیاہی ملی ہوتی تھی۔ تو کیا پتہ وہ جو سیاہ دھواں ہوگا، اس سیاہ دھوئیں کی اوٹ سے، اس سیاہ دھوئیں کے تھرو جب وہ جہنم کی آگ کو دیکھیں گے تو ایسی کچھ سیاہی مائل زرد قسم کی وہ آگ ان کو نظر آئے گی۔ واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو ایسی وہ آگ ہوگی، ایسی بڑے بڑے اس کی چنگاریاں ہوں گی۔ فائر ورکس ہوتے ہیں، فائر ورکس اوپر جاتے ہیں پھر وہ ٹوٹ کے گرتے ہیں نا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، تو ایسی فائر ورکس ہیں، ایسی وہ جہنم ہے کہ ٹوٹ کر بھی اونٹ جتنے بڑے بڑے، اونٹوں کی جماعت، ایک اونٹ بھی نہیں، اونٹوں کی جماعت جتنی بڑی ہوتی ہے اتنے بڑے بڑے اس کے ٹکڑے ہوں گے، تو کتنی بڑی وہ خود ہوگی۔ کون جائے گا اس میں؟ جس نے کہ اللہ کے احکامات کو جھٹلا دیا۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔ کتنے انسان کی آزمائش ہے کہ انسان دین سے دوری رکھنے والوں کے درمیان گھرا رہے۔ بڑی اس کی ایمان کی آزمائش ہے کہ ان کی باتوں میں آ کے پیچھے نہ ہٹے، بلکہ ان کو سمجھا کر ان کو آگے لے کر آئے، ان کو جھٹلانے والوں کی کیٹیگری سے نکال کر اور تصدیق کرنے والوں کی کیٹیگری میں لے آئے۔ یہ تو بہت بڑی حماقت ہے کہ تصدیق کرتے کرتے تصدیق چھوڑ کر خود جھٹلانے والوں میں شامل ہو جائے، پریشر میں آ کر۔ اور یہ پریشر کس کے ہوتے ہیں؟ محبتوں کے ہوتے ہیں۔ یہ محبت سب سے بڑی دشمن بنتی ہے ہماری۔ اتنی شدید ہم انسانوں سے محبت کرتے ہیں، ان کی عمل کی دیکھا دیکھی یا ان کے باتوں میں آ کر اچھے خاصا تصدیق کرتے کرتے ہم اپنا عمل چھوڑ کے پیچھے ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ کرنے کا کام نہیں۔ جھوٹوں کو سچا بنانے کی ضرورت ہے، بجائے کہ سچا بنتے بنتے خود انسان جھوٹا ہو جائے۔ اس لیے فرما دیا کہ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، ہلاکت اور بربادی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ هَذَا يَوْمُ لَا يَنطِقُونَ وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، یہ وہ دن ہے جس میں وہ کچھ نہ بولیں گے اور نہ ان کو موقع دیا جائے گا کہ کوئی عذر پیش کریں۔ تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ ساری بولتی بند ہو جائے گی۔ دنیا میں تو سچ جھوٹ حق اور باطل سب ملا جلا کر پیش کرتے تھے، آج تو سب کو چپ لگ جائے گی، بولنے کی اجازت ہی نہ ہوگی اور نہ پرمیشن ہوگی کہ کوئی ایکسکیوز بنائیں۔
دنیا میں دراصل یہ جھوٹے جو ہیں مکذبین دنیا میں اتنا جھوٹ بولتے تھے کمپلسو لائرز تھے. ایسی عادت پڑ گئی, ایسا چسکا لگ گیا جھوٹ کا کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر بھی جھوٹ بولیں گے تو ان کے منہوں پر مہر لگا دی جائے گی. الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. اللہ تعالیٰ فرمائے گا آج ہم تمہارے منہوں پر مہر لگا دیتے ہیں, چپ رہو, باتیں نہ کرو, بہانے بہانے بہانے. آج تو تمہارے ہاتھ پاؤں بولیں گے اور تمہارے پاؤں گواہی دیں گے تم کیا لے کر آئے ہو. تو بہانے ان کے نہیں سنے جائیں گے اور ہلاکت اور بربادی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ جَمَعْنَاكُمْ وَالْأَوَّلِينَ. یہ فیصلے کا دن ہے, ہم نے تمہیں اور تم سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو جمع کر دیا ہے. سب مل گئے آج. یوم الفصل فیصلے کا دن یا یہ جدائی کا دن, سب مل تو گئے ہیں. دنیا میں تو سب اکٹھے رہتے تھے, موت نے کچھ عرصے کے لیے جدا کیا تھا, آج قیامت کا دن آ گیا, سب دوبارہ مل گئے ہیں, لیکن آج ملنے کے بعد پھر جدا ہو جائیں گے. سب کھڑے تو ہیں میدان حشر میں, لیکن ضروری نہیں کہ جو دنیا میں ایک گھر میں رہتے تھے وہ اب ایک ہی جگہ جائیں. ایک ہی گھر میں رہنے والے کچھ جنت میں جا رہے ہوں گے, کچھ جہنم میں. تو ہمیشہ کی جدائی ہے. تو اپنے رشتہ داروں کو ذرا غور سے دیکھا کریں کہ یہ میرا بھائی میرے سامنے بیٹھا ہے, کہیں یہ ان لوگوں میں سے تو نہیں جس سے کہ ہمیشہ کی جدائی ہوگی, جو جنت میں جائے گا ہی نہیں اپنی باتوں اپنی حرکتوں کی وجہ سے. یہ میرا بیٹا, یہ میرا شوہر, یہ میرا والد, یہ میری فرینڈ, میری ماں بہن, جو رشتہ رکھ لیں, کہیں یہ وہ تو نہیں کہ جو نہ نماز پڑھتی ہے ان لوگوں میں سے فلا صدق ولا صلی ولکن کذب وتولی, کہیں وہ لوگ تو نہیں ہیں یہ. تو پھر یہ کہاں ملیں گے؟ بس جو ملاقات ہے وہ اس 4 دن کی دنیا کی ہے. تو وہ جدائی کا دن ہوگا نا, سب الگ الگ ہو جائیں گے اپنے اپنے اعمال کے حساب سے, اپنے اپنے عقیدے کے حساب سے. تو اللہ جمع تو سب کو کرے گا, پھر فیصلے ہوں گے, پھر جدائی ہو جائے گی. فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونِ. کوئی چال اگر تم چل سکتے ہو میرے مقابلے میں تو چل دیکھو, بہت عقل مند سمجھتے ہو, چلو ہراؤ ذرا تم اللہ کو. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ. ہلاکت ہے اور بربادی ہے جھٹلانے والوں کے لیے. ایک تو یہ ہوتا تھا ان آیات کو سن کر کہ کفار قریش خوب مذاق اڑاتے تھے, کہتے تھے اوہو کیا بات ہے بھئی, سنا ذرا کیا کہہ رہے ہیں محمد, کہہ رہے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد بھی زندہ ہو جائیں گے. خوب ہنستے تھے اس بات پر. اس دن اپنی آنکھوں سے دیکھ کر یقین آ جائے گا, سارا مذاق ہوا ہو جائے گا. دنیا میں جب رسول کے طریقے کی طرف ان کو بلایا جاتا تھا تو کہتے تھے حسبنا ما وجدنا علیہ آبانا, کافی ہے ہمارے لیے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا. دنیا میں تو بہت وفاداری کے مظاہرے کرتے تھے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ, اور غلطی پر دلیل لے کر آتے تھے کہ رشتہ دار بھی چونکہ یہ کام کرتے تھے ہم بھی یہی کریں گے. اب جہنم میں تو خوب لعنت ملامت, خوب الزام دھریں گے ایک دوسرے پر, خوب لڑائی جھگڑا ہوگا. پڑھا تھا نا ہم نے سورہ اعراف میں آیت 38 میں, قالت اخراہم لأولاہم ربنا ہؤلاء اضلونا فآتہم عذابا ضعفا من النار. ہر بعد والا گروہ پہلے گروہ کے حق میں کہے گا اے رب یہ لوگ تھے جنہوں نے ہم کو گمراہ کیا, لہٰذا ان کو آگ کا دوہرا عذاب دے. یوں لڑیں گے اور جھگڑیں گے. اب آج مقابلے کا انویٹیشن ہے, کھلا چیلنج ہے کہ آ جائیں مقابلہ کر لیں, دیکھتے ہیں کون جیتتا ہے. اور کون جیتے گا؟ اللہ سے کوئی جیت سکتا ہے تو دنیا میں کیوں جنگ کرتے ہیں اللہ سے؟ جب آخرت میں بھی جیتنا نہیں ہے تو کیوں نہیں اللہ کے آگے سلامتی ڈالتے اور مسلم ہوتے؟ اب ذکر کیا گیا محتاط رویہ اختیار کر کے زندہ رہنے والوں کا. رکوع نمبر 2 آیت 41 ان المتقین فی ظلال وعیون. متقی لوگ آج سایوں اور چشموں میں ہیں. وفواکہ مما یشتہون, اور جو پھل وہ چاہیں ان کے لیے حاضر ہے. کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون. کھاؤ اور پیو مزے سے اپنے ان اعمال کے صلے میں جو تم کرتے رہتے تھے.
کنتم تعملون استمراری، اسپوریڈک نیکیاں کرنے والے نہیں، پارٹ ٹائم نیک نہیں، کبھی کبھار کے نیک نہیں، ہر وقت مسلسل، آل دا ٹائم، ایوری ٹائم نیکیاں کرنے والے، سایہ دار درختوں میں ہوں گے، جنت کے پھل ان کو مل رہے ہوں گے، مزے سے کھا رہے ہوں گے اور پی رہے ہوں گے، اور خوب خوشی خوشی زندگیاں اپنی گزار رہے ہوں گے۔ اللہ کہے گا جاؤ عیش کرو، کھاؤ پیو، مزہ کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری اور مسلم میں یہ حدیث موجود ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اعددت لعبادی الصالحین، میں نے تیار کی ہے اپنے صالح بندوں کے لیے، اور دعا کریں اللہ ہم ان میں سے ہوں، ہمارے لیے اللہ نے سجائی ہو، آپ کا نام لکھا ہو، میرا نام لکھا ہو نا، یہ فلاں کی جنت، یہ فلاں کی جنت۔ کیا تیار کی ہے؟ ما لا عین رأت، ایسی چیز جو آنکھوں نے تو کبھی دیکھی ہی نہیں، ولا اذن سمعت، اور جو کانوں نے کبھی سنی ہی نہیں، ولا خطر علی قلب بشر، اور کبھی کسی انسان کے دل پر اس کا گمان بھی نہیں گزرا، کبھی گمان بھی نہیں گزرا۔ اتنی خوبصورت چیز ہے جو اللہ نے سجائی ہے۔ تو پوری یقین کی گہرائی کے ساتھ اور پورے کنوکشن اور انٹینسٹی کے ساتھ عمل کریں کہ میرا رب دیکھ رہا ہے، وہی صلہ دے گا۔ اتنا خوبصورت عمل کریں جتنی خوبصورت جنت چاہیے، جتنی حسین جنت چاہیے اتنا حسین عمل کریں، اتنا خوبصورت عمل کریں۔ رخصت کے درجے پہ زندگیاں مت گزاریں، احسان کے درجے پر زندگیاں گزاریں، تاکہ لوگ آپ کو دیکھ کر عمل کریں، تاکہ لوگ بھی اتنا ہی خوبصورت عمل کریں۔ اگر دین بتانے پڑھانے والے رخصتوں پر عمل کریں گے تو نیچے والے تو بتائیں کتنا پیچھے ہٹ جائیں گے۔ تو قرآن پڑھنے والے وہ تو احسان کے درجے پر جائیں، تاکہ ان کو دیکھ کر لوگ کسی نہ کسی سطح تک تو بہرحال پہنچیں۔ فرمایا، انا کذالک نجزی المحسنین، ہم نیک لوگوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں۔ اور اس کے برعکس، ویل یومئذ للمکذبین، تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔ کہا جائے گا ان سے، کلوا وتمتعوا قلیلا، کھا لو اور مزے کر لو تھوڑے دن، انکم مجرمون، بے شک تم مجرم ہو، چند دن برت لو، بہرحال کب تک رہو گے اس دنیا میں بتاؤ ذرا، نکلنا تو ہے نا۔ جھٹلانے والوں کی دنیا پر کبھی رشک نہ کرے انسان، ترس کھائے، رحم کھائے، افسوس کرے ان کے حال پر کہ اللہ ان کا دل پھیر دے، اللہ ان کا دل کھول دے۔ چند دن کا سامان ہے ان کے پاس جو یہاں مل رہا ہے، آگے تباہی اور بربادی ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ انداز آپ دیکھیں، کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون، کھا لو پی لو تھوڑی دیر، اٹھا لو فائدہ، ہو تو مجرم۔ امیجن کریں کسی کو پھانسی کی سزا سنا دی گئی کہ تمہیں کل پھانسی ملے گی صبح 4 بجے، اور اس کے بعد اس کو 7 کورس میل کی طرف دعوت دی جائے کہ آئیے کھائیے، فائدہ اٹھائیے، نوالا گلے میں نہ اٹکے گا؟ کھا سکے گا؟ انجوائے کر سکے گا؟ نہیں کر سکے گا۔ تو یہ ایسی ہی بات ہے یہاں پر کہ جو انجوائے کرنا ہے اس کال کوٹھڑی کے اندر، اس پھانسی کی سزا جو تم کو دی گئی ہے اس کوٹھڑی میں انجوائے کر لو، جو کھانا پینا ہے کھا لو، انجام تو ہے تمہارا سامنے رکھا ہے۔ ویل یومئذ للمکذبین، تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔ اتنے کٹر انکاری تھے، نماز تک نہ پڑھتے تھے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا، جب ان سے کہا جاتا تھا رکوع کرو، لا يرکعون، نہیں جھکتے تھے، اللہ کے آگے جھکنے کو تیار نہیں۔ تو چکھیں آج اپنی اکڑ کا مزہ، چکھیں آج اپنی سرکشی کا مزہ، ٹکر بھی لی تو کس سے، اور نافرمانی بھی کی تو کس ہستی کی، دل نہ کانپا۔ سچی بات یہ ہے کہ صرف وہی ہے جو نماز نہیں پڑھتا جس کو آخرت پر یقین نہ ہو، اور آخرت پر اس کو یقین نہیں ہے جس کو اللہ پر یقین نہیں۔ چاہے زبانوں سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے رہیں، لیکن یقین نہیں ہے۔ سچی بات ہے، یقین ہو تو آخرت کا خوف انسان کو چین نہ لینے دے، اور جھٹلانے کا تو سوال ہی نہیں۔ تو کہا جاتا تھا ان سے، آؤ جھکو اللہ کے آگے، جھکتے ہی نہ تھے۔ یہ جھکنا دونوں معنوں میں ہو سکتا ہے،
نماز کے معنوں میں بھی اور شریعت کے معنوں میں بھی کہ شریعت کے احکامات کو مانتے ہی نہ تھے۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اب اس قرآن کے بعد اور کون سا کلام ہو سکتا ہے جس پر یہ ایمان لائیں گے؟ کس کا انتظار ہے؟ اس قرآن کے بعد اب کس نشانی کا انتظار کر رہے ہیں؟ اس سے زیادہ پر اثر دل کھولنے والا کلام اب کون سا ہوگا؟ قیامت کا دن آنے کے بعد ایمان لانا تو فائدہ نہ دے گا۔ اس دن جہنم کی ہولناکی دیکھ کر تو ابو جہل ابو لہب بھی ایمان لے آئیں گے، ابو بکر جیسا ان کا ایمان کا لیول ہو جائے گا، لیکن بے فائدہ۔ اس کتاب کو، رسول کے کلام کو نعمت سمجھیں، ایمان لائیں تاکہ شمار جھٹلانے والوں میں نہ ہو۔ حدیث میں آتا ہے جب تلاوت کرنے والا اس آیت پر پہنچے کہ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، تو کہے آمنا باللہ، اے اللہ ہم ایمان لائے۔ جیسے کہ شروع میں ہم نے بات کی تھی کہ شعوری طور پہ کانشیسلی جھٹلانے والوں سے خود کو الگ کر لیں تاکہ ہمارا انجام بھی ان سے مختلف ہو، اس لیے کہ عقیدے کے اور عمل کے فرق سے انجام میں فرق واقع ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب پہ اپنا رحم فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔